اور لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ پھر میرے آقا نے سکوت کو ختم فرمایا، اس کے بعد حضور نے کلام فرمایا، تم سے پہلی امتیں کثرت سوالات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یاد رکھیے گا، حج کے صرف 5 دن ہیں، حج 5 دن کے لیے ہوتا ہے۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو اللہ عز و جل اس عشرے کے احترام کرنے والے بندے کو اللہ گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی کثرت کیا کرو۔ اللہ عز و جل کو استغفار کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، جو اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے۔ احباب ذی وقار، ہم نے ابتداءً ارکان خمسہ پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے عقیدہ توحید و رسالت پر گفتگو کی، ہم نے روزہ پر گفتگو کی، ہم نے نماز پر گفتگو کی، ہم نے زکوٰۃ پر گفتگو کی۔ آج آخری رکن جس کو حج کہا جاتا ہے، اس پر تھوڑا سا کلام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو کوئی ان میں سے اس راستے کی استطاعت رکھتا۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو عاقل و بالغ ہے، مسلمان ہے، آزاد ہے اور صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت یعنی جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہو چکا ہے، اس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں۔ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے، حاجت اصلیہ سے ہٹ کر جتنی اماؤنٹ جو ہے وہ حج کے لیے ادا کی جاتی ہے، اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، وہ مالک بن چکا ہے، ایک بار ہی کیوں نہ بن چکا ہو، تو فرمایا اس پر حج لازم ہو جاتا ہے۔ اور حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ وہ مشہور حدیث پاک جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہر سال لازم ہے؟ حضور خاموش رہے۔ پھر تیسری بار عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تیسری بار بھی خاموش رہے۔ پھر میرے آقا نے سکوت کو ختم فرمایا، اس کے بعد حضور نے کلام فرمایا، تم سے پہلی امتیں کثرت سوالات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ فرمایا میں محمد نے جب ایک بار کہہ دیا زندگی میں ایک بار فرض ہے، لو کنت نعم لوجبت، اگر تیرے کہنے پر میں کہہ دیتا اگر ہر سال فرض ہے تو اللہ ہر سال فرض قرار دے دیتا، لیکن فرمایا میں اپنی امت پر مشقت جو ہے، اپنی امت کو تکلیف میں ڈالنا پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر لازم ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی غور کیجئے گا۔ حضور نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہوا، اللہ نے اسے مہلت بھی دی، مال و دولت بھی اس کے پاس آیا، لیکن اس نے اللہ کے گھر کا حج نہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے نصرانی ہو کر مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو استطاعت بھی دی، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ تو فرمایا وہ چاہے یہودی مرے، عیسائی مرے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ نے فرمایا حج جو ہے صاحب استطاعت پر میں نے فرض کرا، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب استطاعت پر حج کرنا بھی فرض ہے۔ آج ہم نے اپنی طرف سے بہانے جو ہے وہ تراش لیے ہیں کہ جی وہ بچیوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہے، بچوں کی بھی جو ہے وہ شادیاں کرنی ہے، تو یہ بھی تو فرائض ہیں۔ تو صاحب یہ فرض اگر آپ پر لازم ہو گیا ہے، بچیوں کی شادی کرنا، بچوں کی شادی کرنا وہ بھی لازم ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ آپ نے سارے پیسے وہیں پر جو ہے آپ نے ختم کر جانے ہیں۔ آج کل جو ہم شاہ خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا شادی کے لوازمات میں شامل ہیں؟
وہ شادی کے جو فرائض میں شامل ہیں کیا؟ یہ جو ہم جو ہے وہ عیش و عشرت جو ہے، حضور نے فرمایا نکاح کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کرنے کے بعد جب رخصتی ہو جائے تو ولیمہ کرنا، چاہے ایک بکرے سے ہی کیوں نہ کر دو، ایک بکری کے بچے سے ہی کیوں نہ کر دو۔ فرمایا تم نے نکاح بھی کر لیا اور سنت بھی ادا کر لی، اللہ عز و جل راضی ہے۔ فرمایا یہ شریعت میں یہ شادی کا کنسپٹ ہے، لیکن ہم نے جو رسم حنا اور پھر کیا کیا ہم نے قباحات جو ہے وہ ان میں شامل کر لی ہیں، تو یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا حج لازم ہے تو پہلے یہ فرض ادا کرو، کیا پتہ اللہ پھر مہلت دے یا نہ دے۔ ہم نے دیکھے بہت سے لوگ زندگی بھر وہ کہتے رہے جی صاحب چلو یہ ابھی ذمہ داری ہے، یہ ادا کر لوں تو پھر حج پہ چلا جاؤں گا۔ اللہ نے پھر مہلت نہیں دی، وہ قبروں میں تو چلے گئے لیکن حج نہیں کر سکے۔ حج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ اللہ کا مقرب جو ہے، یہ اللہ کے ہاں یہ عبادت ہے، اللہ جس کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا حج کرنے والے کے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، اور حاجی جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے فرمایا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہو، فرمایا ابھی دنیا میں آ رہا ہو۔ فرمایا جس طرح وہ دنیا میں آنے والا پہلے دن کا بچہ پاک اور صاف ہوتا ہے، گناہوں سے منزہ ہوتا ہے، فرمایا حاجی بھی اسی طرح گناہوں سے منزہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے کہ وہ حج کے جی وہ تو 40 دن ہوتے ہیں، وہ 20 دن ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا حج کے صرف 5 دن ہیں، حج 5 دن کے لیے ہوتا ہے۔ آج بھی عرب میں ایسے لوگ ہیں جو پائے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف 5 دن کے لیے آتے ہیں، اور حج کے ارکان، حج کے دن بھی جو ارکان ہیں وہ انہی 5 دنوں میں ادا ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ آپ کا ظہر سے پہلے مینا میں پہنچنا وہ لازم ہے۔ آپ 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اگلے دن کی آپ وہاں پر ادا کریں گے۔ مینا کے بعد آپ جو ہے پھر رکن اعظم ادا کرنے کے لیے آپ میدان عرفات پہنچ جائیں گے۔ قربان جائیے، حضور نے فرمایا میدان عرفات میں حج کی نیت سے جو بھی پہنچ گیا احرام کی حالت میں، اللہ نے اس کو حاجی قرار دے دیا۔ یہ رکن اعظم ہے میدان عرفات، وقوف عرفہ کرنا یہ لازم ہے۔ تو فرمایا جو بھی پہنچ گیا سبحان اللہ، فرمایا وہ حاجی ہو گیا۔ اس کے بعد وقوف عرفہ کے بعد ہم نے رات جو ہے مزدلفہ گزارنی ہوتی ہے، اور اگلی صبح جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دن وہ حاجی مزدلفہ سے صبح کے وقت نکلتے ہیں رمی جمرات کے لیے۔ رمی جمار جو ہے وہاں جا کر شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر حاجی جو ہے وہ اپنی قربانی ادا کرتا ہے۔ جب قربانی ادا ہو جائے تو پھر وہ حلق کروا لیتا ہے۔ حلق کروانے کے بعد جو ہے اب وہ احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ ہم نے یہ مشکل اپنے اوپر خود ہی ڈھال لی ہے کہ جی وہ اتنے دن جو ہے وہ جو حاجی جو ہے احرام کی حالت میں، آپ نے 8 کو احرام باندھا، 8، 9 اور 10 ذی الحجہ جب آپ جو ہے وہ حلق کروا لیں گے اس کے بعد آپ احرام سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے پھر جو ہے رہنا مینا میں ہے، پھر آپ 10 کو بھی وہیں پر رہیں گے اور 11 کو بھی آپ وہیں پر رہیں گے، 12 کو جو ہے آپ واپس آ جائیں گے۔ آپ جو ہے پھر جو ہے وہ 3 دن ہم نے لگاتار وہ رمی جمار کرنا ہے۔ رمی جمار یعنی شیطان کو کنکر مارنے ہیں۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ اب شیطان حضرت ابراہیم کو نظر آیا تھا، حضرت اسماعیل کو نظر آیا تھا، ہمارے سامنے شیطان نہیں ہوتا، وہ ستون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب فرمایا شیطان کو کنکر مارو۔ 3 دن جو ہے وہ شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ پھر آپ جا کر جو ہے وہ پہلے دن اگر آپ کو جو ہے وہ 10ویں کے دن اگر آپ کو طواف زیارہ کا وقت مل جائے آپ جا کر طواف زیارہ پہلے دن کر لیں یا دوسرے دن کر لیں، یا آخری دن بھی آپ جو ہے طواف زیارہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ آخری طواف ودا ہے، وہ طواف ودا کریں گے، آپ کا حج ادا ہو جائے گا۔ تو یہ 5 دن جو ہے یہ حج کے ہیں۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جس کو استطاعت دیتا ہے ہر سال بھی کرنا چاہے اس کے لیے افضل ہے، وگرنہ فرمایا 5 سال میں پھر دوبارہ جانا یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے پیارے بندے ایسے بھی ہیں جو ہر سال اللہ کی دی توفیق سے حج کے لیے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی اچھی اللہ کے ہاں مقرب عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا حج کرو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔
فرمایا سفر کرو اللہ تمہیں صحت یاب کر دے گا۔ حج میں جو ہے غنی بھی انسان ہو جاتا ہے، صحت یاب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔